صبرس ملا وجہی کی پہلی نثری کتاب، جس میں کہانی کو تمثیلی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ حسن و عشق کی داستان ہے، اور اس کتاب کی وجہ سے ملا وجہی کو بابائے آدم کہا جاتا ہے انشاء نگاری کا۔ اس داستان میں جگہ جگہ صوفیانہ خیالات، مذہبی روایات اور اخلاقی تعلیمات کی تبلیغ کی گئی ہے۔ کلاسیکی نثر کا نمونہ ہے یہ کتاب۔ اس کو مرتب کیا مولوی عبدالحق نے، اور انہوں نے ہی اسے ادبی حلقوں میں متعارف کروایا، اور مولوی صاحب کا لکھا ہوا مقدمہ اور فرنگ اس کتاب کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گولکنڈہ کے سلطان ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں ملا وجہی کی پیدائش ہوئی۔ آباء و اجداد کا تعلق خراسان سے تھا، اور یہیں آ کر گولکنڈہ میں یہیں کے ہو گئے۔ تعلیم و تربیت وجہی کی قابل استادوں کے ہاتھ ہوئی۔ ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں جب محمد قلی قطب شاہ تخت نشین ہوا تو ملا وجہی دربار میں حاضر ہوئے اور ملک الشعراء کا درجہ پایا۔ دوسرے شاعروں سے ان کا درجہ بہت اعلیٰ تھا، جیسے غواصی۔ جب قلی قطب شاہ کی وفات ہو گئی تو محمد قطب شاہ کے دور میں وجہی کو کافی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ محمد قطب شاہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ شعر و شاعری سے اس کو رغبت نہیں تھی، عبادت کی طرف مصروف رہتا تھا۔ تو ملا وجہی کے دور عشق کے دن ختم ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد جب عبداللہ قطب شاہ نے حکومت سنبھالی تو وجہی کو دوبارہ وہ شان و شوکت ملی جو ان کا نصیب تھی۔ سلطان نے عزت و مرتبہ سے نوازا۔ کتاب صبرس ملا وجہی کا نثری کارنامہ ہے۔ ابھی بتا چکی ہوں، اسی کی وجہ سے یہ بابائے آدم انشائیہ کے کہلاتے ہیں۔ اخلاقیات اور تصوف کے مسائل کو اس قصے میں بیان کیا ہے، اور اخلاقی موضوعات پر اور اخلاقی اقدار پر بحث کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان اخلاقی اقدار کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے عقل کے بغیر انسان حیوان بن جاتا ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ وجہی لکھتے ہیں، عقل نور ہے، عقل کی دوڑ بہت دور ہے۔ صبرس پر بات کرنے سے پہلے اس کے کرداروں کا تعارف اور اس کی اہمیت پڑھ لیتے ہیں۔ 1635 میں لکھی گئی تمثیل یا ایلیگوری ہے۔ مرتب کیا، اس کو لکھا ملا وجہی نے۔ کہاں سے یہ قصہ لیا؟ محمد یحییٰ ابن سیک فتاحی نشاپوری کی فارسی مثنوی دستور عشق میں قصہ تھا حسن و دل، اس سے انہوں نے یہ قصہ لیا۔ دکنی زبان میں یہ کتاب لکھی گئی اور عبداللہ قطب شاہ کی تعریف سے شروع کی گئی۔ مولوی عبدالحق نے صبرس کو 1932 میں اپنے شائع کروایا اور اس پر مقالہ لکھنا شروع کیا تھا انہوں نے 1925 میں۔ اہم کردار ہیں عقل، حسن، عشق، ناز، ادا، توبہ، ہمت، ناموس، حیا، یعنی جتنی بھی انسانی صفات ہیں وہ کردار ہیں اس میں، اور اس میں کل کردار ہیں 76۔ اگر موضوع کی بات کریں تو صبرس کا موضوع ہے آب حیات کی جستجو، جس کے سہارے عشق و دل کے تعلقات ازلی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یعنی عشق کا دل سے کیا تعلق ہے؟ دل جو ہے وہ عشق کا منبع ہے، اور عشق کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے، حسن سے ہم آغوش ہونے کے لیے اسے مختلف منزلوں اور مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور فراق و وصال کی یہ کشمکش جو عشق کے درمیان ہوتی ہے، یہ مجازی نہیں حقیقی بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر منظر صبرس کے ایک کامیاب تمثیل کے لیے لکھتے ہیں کہ تمثیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دو سطحیں ہوں، اس کے ظاہری کردار
دوسرے ہم مارکس باطنی کردار۔ تو سب رس اس لحاظ سے اردو کی خوبصورت تمثیل ہے۔ اس کا اسلوب انداز نگارش کے علاوہ عشق و عقل کی کشمکش اور حسن و دل کا داستان نے اس قصے کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ ارتقاء چاہے عشق کا ہو یا حسن کا، سبرس کا اسلوب بے انتہا خوبصورت ہے۔ مکفّہ و مسجع نثر میں لکھی گئی ہے۔ سلاست و روانی میں اس کتاب کا مقابلہ کوئی اور کتاب نہیں کر سکتی۔ اگر اہم کرداروں کی بات کریں تو تھوڑی دیر میں نے پہلے بھی بتایا کہ 76 کردار ہیں۔ سب سے جاندار کردار ہے نظر کا، جو جاسوس ہے دل شہزادے کا۔ اس داستان کا ہیرو دل اور ہیروئن حسن کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ باقی کردار حسب ذیل ہیں۔ عقل، جو ملک سیستان کا بادشاہ ہے اور دل کا باپ ہے۔ دل ملک تن کا حکمران ہے اور حسن کا عاشق بھی ہے۔ نظر، جو دل کا جاسوس ہے، دل کا دوست ہے اور دل کی حالت دیکھ کر آب حیات کی جستجو میں نکلتا ہے۔ اور اس داستان کا سب سے جاندار کردار بھی نظر ہی ہے۔ ناموس شہر عافیت کا بادشاہ ہے۔ زرق زہد پہاڑی پر رہنے والا ایک بوڑھا شخص ہے اور یہ عبادت گزار ہے۔ ہمت قلعہ ہدایت کا حکمران ہے۔ شہر دیدار، یہ حسن کا شہر ہے جس کے باغ رخسار کے ایک چشمہ جس کا نام چشمہ دہن ہے میں آب حیات ہے۔ عشق مشرق کا بادشاہ ہے اور حسن کا باپ ہے۔ حسن شہر دیدار کی ملکہ اور عشق کی بیٹی ہے۔ رقیب جو ہے وہ عشق کا خادم ہے اور مقام سنگسار کا نگران ہے۔ کامت ہمت کا بھائی ہے۔ زلف، جسے ہم لٹ بھی کہتے ہیں، حسن کی سہیلی ہے اور اس کی ہمراز ہے۔ غمزہ، نظر جو دل کا دوست تھا اس کا بچھڑا ہوا بھائی ہے اور شہر دیدار میں اس کی ملاقات نظر سے ہوتی ہے۔ خیال، شہزادی حسن کا غلام ہے، وہم عقل کا وزیر ہے۔ ہلال، حسن کی بہن کا کمانڈر ہے اور ناز، شہزادی حسن کی دائی کا نام ہے۔ مہر جو ہے وہ سپر سلار ہے، فوج کا، شہزادی حسن کی فوج کا سپر سلار ہے۔ وفا، سپر سلار مہر کی بیٹی ہے۔ غیر، رقیب کی بیٹی ہے جو ان کی کیا کہتے ہیں کہانی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس مثنوی کا ماخذ ہے دکن میں اردو کتاب اور سبرس۔ اب ہم اس کا خلاصہ دیکھ دیتے ہیں کہ داستان سبرس کی اصل کہانی کیا ہے۔ داستان کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ملک سیستان کا بادشاہ عقل، جس کا بیٹے کا نام دل ہے، دل جوان ہو کر ملک تن پر حکومت کرتا ہے۔ ایک روز کسی سے آب حیات کے بارے میں سنتا ہے اور بے قرار ہو اٹھتا ہے۔ دل کے کہنے پر اس کا جاسوس نظر آب حیات کی جستجو میں نکل پڑتا ہے۔ نظر آب حیات کی تلاش میں شہر عافیت کے بادشاہ ناموس، پھر زہد پہاڑی پر رہنے والے زرق نامی بوڑھے سے ملتا ہے، پھر ہدایت قلعے کے بادشاہ ہمت سے ملتا ہے۔ تب اسے یہ راز پتہ چلتا ہے کہ مشرق میں ایک ملک ہے جس کی حکمرانی حسن نام کی خاتون کرتی ہے جو عشق کی بیٹی ہے۔ اس کے شہر دیدار میں رخسار نام کا باغ ہے اور دہن نام کا ایک چشمہ ہے۔ اس دہن چشمے میں آب حیات ہے۔ آب حیات پر پہنچنے کے لیے شہر سنگسار کے بادشاہ رقیب کو فریب دینا پڑتا ہے اور رقیب کو فریب دینا بہت مشکل کام ہے۔ شہر سنگسار پہنچ کر رقیب کو بہت سارے سونے کا لالچ دیکھ کر باغ رخسار تک پہنچنے پر نظر آمادہ کرتا ہے اور وہ دونوں ایک بلند مقام پر پہنچتے ہیں اور شہر دیدار کو دیکھتے ہیں۔ یہیں ہمت کے بھائی کامت سے بھی نظر کی ملاقات ہوتی ہے۔
نظر چپکے سے ہمت کا سفارشی خط کامت کو دے دیتا ہے اور کامت اشارہ پا کر شہر دیدار میں نظر کو چھپا دیتا ہے۔ نظر کو نہ پا کر رقیب چپ چاپ واپس شہر دیدار سے چلا جاتا ہے۔ رقیب سے پیچھا چھڑانے کے بعد نظر شہر دیدار آتا ہے اور اس کی ملاقات حسن کی سہیلی لٹ سے اور شہزادی کی خادم غمزہ سے ہوتی ہے۔ نظر کو پتہ چلتا ہے کہ غمزہ اس کا بچھڑا ہوا بھائی ہے۔ غمزہ نظر کو جواہری یا بتا کر شہزادی سے ملواتا ہے۔ شہزادی نظر کو ایک ہیرے کی تصویر دکھا کر پوچھتی ہے کہ یہ تصویر کس کی ہے۔ نظر پہچان کر بتاتا ہے کہ یہ عشق بادشاہ کی بیٹے کی تصویر ہے، عشق کی، شہزادے عشق کی، اور وہ شہزادی اپنے غلام خیال کو نظر کے ساتھ لگا دیتی ہے کہ اسے لے کے آؤ۔ سارا قصہ نظر دل کو سناتا ہے اور دل جناب شہر دیدار کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہم ساری خبر عقل بادشاہ کو دے دیتا ہے۔ عقل دونوں کو راستے سے پکڑ کر گرفتار کر لیتا ہے اور قید میں ڈال دیتا ہے۔ نظر شہزادی حسن کی دی ہوئی جادوئی انگوٹھی کی مدد سے اسے منہ میں رکھ کر لوگوں کی نظروں سے غائب ہو کر جیل سے بھاگ نکلتے ہیں اور آخرکار آب حیات پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آب حیات پینے کے لیے منہ کھولتا ہے، انگوٹھی چشمے میں چلی جاتی ہے اور چشمہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ نظر سب کو دکھائی دینے لگتا ہے اور رقیب اسے گرفتار کر لیتا ہے۔ اس دفعہ حسن کی سہیلی لٹ کے دیے ہوئے بال کو جلا کر آزاد ہوتا ہے۔ غمزہ اور نظر عقل کے معاون بن کر زرق کے بیٹے توبہ کو شکست دے کر شہر عافیت پہنچتے ہیں۔ وہاں کے بادشاہ ناموس کو شکست دے کر شہر تن کی طرف بڑھتے ہیں اور دوائے سیفی کی مدد سے اب غمزہ اپنے سپاہیوں کو ہرنوں کے ریبڑ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ توبہ شکست خوردہ عقل کے پاس آتا ہے اور غمزہ کی پیش قدمی کا حال بیان کرتا ہے۔ یہ سن کر عقل پریشان ہو جاتا ہے اور دل کو نصیحت کرتا ہے کہ عورت کی ذات بہت مکار ہوتی ہے، کیا معلوم حسن بھی تمہارے ساتھ دغا کرے؟ شہر دیدار کا خیال ہے تو فوج لے کر جاؤ۔ باپ کے مشورے پر دل فوج لے کر چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف حسن بھی اپنے باپ سے مدد طلب کرتی ہے، چنانچہ عشق اپنے سپر سالار مہر، جفا، مشقت اور درد حسن کی مدد کو آتے ہیں۔ حسن غمزہ کے مشورے پر اپنی بہن کو بھی کوکاف سے بلوا لیتی ہے۔ اس جنگ میں عقل بھی شرکت کرتا ہے، لیکن وہ شکست کھا کر بھاگ پڑا ہے۔ دل گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ حسن اپنی دائی ناز کے مشورے پر دل کو چاہے زکن میں ڈلوا دیتی ہے۔ ایک دن رقیب کی بیٹی غیر بزور جادو حسن کی صورت اختیار کر کے دل سے ملتی ہے۔ حسن دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اپنے معشوق دل کو بے وفا سمجھ کر قید خانے میں ڈلوا دیتی ہے اور موقع پاتے ہی رقیب دل کو وہاں سے غائب کر کے قلعہ ہجرا میں نظر بند کر دیتا ہے۔ غیر کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی ہے اور حسن کو ساری بات بتاتی ہے۔ سچ جان کر حسن دل کے پاس معافی نامہ ارسال کرتی ہے۔ گلے شکوے شکایتیں دور ہو جاتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں۔ ادھر عقل بادشاہ کے سپاہی جو ہیں وہ اپنی ہمت جمع کرتے ہیں اور طاقت اکٹھی کر کے شہر دیدار پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن عشق اور عقل کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے، اس لیے سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ عقل عشق کا وزیر بن جاتا ہے، حسن اور دل کی شادی ہو جاتی ہے، دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ایک روز آب حیات کے چشمے پر ہمت اور دل کی ملاقات حضرت خضر سے ہوتی ہے۔ حضرت خضر انہیں دعائیں دیتے ہیں اور دل کے کئی بیٹے ہوتے ہیں، جس میں بڑا بیٹا بقول وجہی یہ کتاب سب رس ہے۔ ملا وجہی لکھتے ہیں،
دل کو فرزندہ ہوئے فرزندہ خردمندہ ہوئے اس فرزندہ میں کا بڑا فرزند سو یہی کتاب لائق قابل مستند ہر بات